إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 5 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ علم تارا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلوا کہ جنہوں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، ایمان کو، کفر سے، وَأَحَلُّوا، اور ان سب نے لا اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، جہنم یعنی جہنم میں، یصلونہا، وہ سب داخل ہوں گے اس میں، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، لیضلوا، تاکہ وہ سب گمراہ کریں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، تم سب فائدہ اٹھا لو دنیا میں، فإن مصیرکم الی النار، بلا شبہ تمہارا لوٹنا الی النار، آگ کی طرف ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، الذین، جو آمنوا، ایمان لائے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ سب قائم کریں نماز، وَيُنْفِقُوا، اور وہ سب خرچ کرتے ہیں، مما، اس سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں، سرًا، پوشیدہ بھی، وعلانیہ، اور ظاہر بھی، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتیا، آئے، یوم، وہ دن، لا بیع، کہ نہ ہوگی کوئی سودے بازی، فیہ، اس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور اس دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ ہے، الذی، جس نے، خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا، بھی، اس کے ذریعے، ثمرات، پھلوں سے، پھل نکالے، رزقاً، جو رزق ہے، لکم، تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو، لتجری فی البحر، تاکہ وہ چلیں، فی البحر، سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں کو، وسخر لکم الشمس، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، دائبین، دونوں برابر چل رہے ہیں، وسخر، اور اس نے مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، وآتاکم، اور اس نے دی تمہیں، من کل شیء، ہر اس چیز سے، ما سألتموہ، جو تم نے مانگی، وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تو تم سب اسے گن نہیں سکو گے، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، یقیناً بڑا ظالم ہے، کفار، بہت ناشکرہ ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان لوگوں کی طرف، یہاں علم ترا، علم تعلم کے معنی میں، جس طرح دوسری جگہوں پر بھی ہے، جیسے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یا علم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ کیسے بنایا۔ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے، علم تعلم، کیا تمہارے علم میں نہیں ہے، کیا تمہیں نہیں پتا۔ یہاں بھی وہی معنی ہے، علم ترا، کیا تمہیں نہیں پتا اس بات کا، ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا۔ ان لوگوں سے مراد اہل مکہ ہیں، اہل مکہ کے جن کو اللہ رب العالمین نے امن والا گھر دیا تھا، اس طرح سورہ قریش میں آتا ہے، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوکے ہونے پر کھانا کھلایا اور تمہیں امن دیا خوف پر، کہ تم اس بستی میں بڑے امن اور پرسکون رہ رہے ہو، اس گھر کے رب کی وجہ سے، کہ لوگ اس گھر کی وجہ سے تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہارے قافلوں کو کچھ نہیں کہتے، ورنہ دوسرے لوگوں کے قافلے لٹ جایا کرتے تھے، مکہ والوں کے قافلوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک نعمت تھی، امن تھا، اور اس امن، وہ امن تھا بیت اللہ کی وجہ سے،
لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے رب کی طرف بلانے کے لیے آئے کہ اس گھر کے رب کی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں امن دیا ہے، اگر اس گھر کے رب کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ نعمت امن تم سے چھن جائے گی۔ انہوں نے نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، ایمان کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، تو ان سے وہ امن کی نعمت ختم ہو گئی، اور دنیا میں بھی ختم ہوئی، آخرت میں بھی انہوں نے اپنے امن کو، اصل تو زندگی وہ ہے نا آخرت کی، مرنے کے بعد کی، کہ انہوں نے اس نعمت ایمان کو چھوڑ دیا اور کفر کو ترجیح دی، اور اپنی ساری قوم کو احل قومم دار البوار، ہلاکت کے گھر میں لا کھڑا کیا، کہ ہلاکت میں ڈال دیا، دنیا میں بھی ہلاکت میں ڈالا، کہ جنگ بدر میں 70 ان کے قیدی بن گئے اور 70 مارے گئے، اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور جہنم ان کا مقدر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور احلو کا معنی ہوتا ہے سامان کو کھولنا، جس طرح قافلے آیا کرتے تھے نا پہلے، اور جب قافلے کہیں پڑاؤ کرتے تھے یا واپس اپنے ٹھکانے پہ آتے تھے تو سامان اتار کر اونٹوں سے ان کو کھولا جاتا تھا، تو احلو کا معنی کھولا، یعنی واپس ایسی جگہوں پہ آئے، ایسی جگہوں پر آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا اور اپنا سامان اتارا جو ہلاکت کا گھر ہے، جو تباہی کا گھر ہے۔ تو ان کو لے آئے تھے قوم کے سردار میدان بدر میں کہ آؤ ہم لڑتے ہیں اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، جبکہ کیا ہوا؟ تباہی ہوئی، ان کی بربادی ہوئی، دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی ہلاکت۔ اور آخرت میں اصل جو ہلاکت کا گھر ہے وہ کیا ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، کہ جس میں وہ ڈالے جائیں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونہا، جہنم جس میں وہ ڈالے جائیں گے، وبئس القرار، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس جہنم میں کفر کی وجہ سے ڈالے جائیں گے، اور ان لوگوں نے، بڑے سرداروں نے اپنی قوم کو جہنم میں ڈلوا دیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے اندادن شریک، ان لوگوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنائے ہوئے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ نے بھی جو ہے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، اور بلکہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نا شکلیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، اور مورتیاں اندر بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے، تو اللہ کے شریک بنا، اور ان کے بارے میں عقیدہ اور گمان یہ تھا کہ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور کیوں بنائے تھے؟ لیضلوا عن سبیلی، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں، ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا سکیں۔ اللہ کے راستے سے کیسے ہٹانا؟ کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے جا کے فریاد کرنے لگا ہے، اللہ کے سامنے اپنی دعا مانگنے لگا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے لگا ہے، وہ کہتے نہیں ایسے نہیں کرو، تم ڈائریکٹ اللہ کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تم تو گناہ گار ہو، گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ نہ سنے تمہاری، تو لہٰذا پہلے ان کے سامنے جھکو، پہلے ان سے مانگو، پہلے ان کے سامنے رکھو، تم ان کے سامنے پیش کرو گے، یہ پھر اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ اور آج بھی کئی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور شرک پر لگاتے ہیں، کہتے تم ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، تم پہلے ان تک تو پہنچو، اللہ تک تم پہنچنے لگ گئے۔ اور پھر الٹی سیدھی مثالیں دی جاتی ہیں دنیا کے ظالم حکمرانوں کی، کہ تم دنیا کے کسی وزیر اعظم سے نہیں مل سکتے ڈائریکٹ، پہلے تمہیں وسیلے اور واسطے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ کیسے مل سکتے ہو؟ جبکہ یہ تو دنیا کے حکمران ظالم ہیں، یہ چھوٹوں کی نہیں سنتے، بڑوں کی سنتے ہیں۔ کہ معاذ اللہ رب العالمین کی ذات بھی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کمزوروں کی نہ سنے، اللہ گناہ گاروں کی نہ سنے، اللہ تو سب کی سنتے ہیں، لیکن انہوں نے شریک بنائے اللہ کے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں ان لوگوں کو۔ قل، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، جانا تم نے آگ میں ہے، تم نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت ایمان کو ٹھکرا کر کفر کو ترجیح دی ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو معبود مشکل کشا بنایا ہے، شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے، جو اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ میرے شریک بناؤ۔ تو فائدہ اٹھا لو جو دنیا میں تم کو ملتا ہے، نذرانے اور لوگ تو جو تمہیں دے رہے ہیں، اور دنیا کا عیش و آرام جو تم لے رہے ہو وہ کر لو، آخر کار تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔
اور آگے فرمایا قل، اے میرے نبی کہہ دیں، لی عبادی، میرے ان بندوں سے، آمنو، وہ میرے بندے جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ ایمان والوں کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ قائم کرتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے مان لینا، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، مان لینا کہ اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جہنم ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان، اللہ کی جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، مرنے پر، مر کر دوبارہ اٹھنے پر، حساب و کتاب پر، ان ساری باتوں پر جن کا ایمان ہے، ان کو مان لیا ہے، اس پر یقین ہے، اس کے بعد پھر اس کی تیاری کے لیے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیاری کے لیے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ اور دوسرا عمل قیامت کے دن کی تیاری کا، وہ کیا ہے؟ ينفقوا مما رزقناهم، وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے فرض زکوٰۃ دینا، نفلی صدقہ ادا کرنا، یہ قیامت کے دن کی تیاری ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، سرن، پوشیدہ بھی، وعلانی، اور ظاہر بھی۔ کئی دفعہ صدقہ جو ہے وہ مخفی کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اور کچھ دفعہ اعلانیہ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ينفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، سرن، پوشیدہ صدقہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس دن یظلہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں ایک بندہ، وہ 8 بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کبھی، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، آپ نے فرمایا، جو صدقہ کرتا ہے اور مخفی اتنا صدقہ کرتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اس کو اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کتنے پیسے دے رہا ہوں، اس کے بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کے پارٹنر کو پتہ ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو خود کو بھی پتہ نہیں، اس نے جیب سے نکالے، کتنے نکلے پتہ ہی نہیں، گنے ہی نہیں، کتنے نوٹ تھے، دے دیے اللہ کے راستے میں۔ تو ایسا بندہ جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن، جب پوری انسانیت جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہوگی، سورج قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور ہر انسان کو اس وقت سائے کی ضرورت ہوگی، اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے کہ اس نے میری رضا کی خاطر میرے دیے ہوئے مال میں سے چھپا کر صدقہ کیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، جہاں تک میرا پیغام جائے، جتنے بھی سننے والے ہیں، روزانہ نہیں تو زندگی میں کبھی کبھی، ہفتے میں ایک بار چلو کر لیا کریں، پہلے تو بہتر یہ روزانہ صدقہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم کریں، جتنا اللہ نے توفیق دی ہے صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں دیں۔ کئی مسجد کے باہر جو ہے وہ صدقے کے لیے وہ باکس لگا ہوتا ہے، ہمارا پاکستان میں تو نظام ایسا ہے کہ مساجد کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا، حالانکہ چاہیے تو یہ اسلامی حکومت کو چاہیے کہ وہ سارا انتظام چلائیں، لیکن نہیں کر رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مخفی طور پر چھپا کر اس باکس میں ڈال دیں، یا کسی غریب کو، فقیر کو، کسی مسکین کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیں۔ میں نے یہ عرب میں دیکھا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو بڑا مال دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہاں میں جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے مسجد حرام سے، مسجد نبوی سے، کئی عربیوں کو دیکھا ہے کہ وہ پیسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں، اور جو حرم کی صفائی کرنے والے ہیں یا کوئی بھی فقیر مسکین وہاں پہ ہیں، تو ان کو وہ ایسے دیتے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کو دیا ہے، جو دے رہا ہے نا اس نے پیسے رکھے ہوئے ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے نکال کر ایک کو دے دی، دوسرے کو دے دی، تیسرے کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور چھپا کر۔ کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ان مردوں کے ساتھ ان کی خواتین بھی ہیں، اس نے صدقہ کیا لیکن ساتھ اس کے ساتھ جانے والی خاتون کو نہیں پتا کہ میرے شوہر نہیں ہے، میرے ساتھ جو بھی مرد ہے اس نے صدقہ کیا اور پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چھپا کر صدقہ کریں۔ کئی دفعہ آپ کے بچوں کو بھی پتہ نہ ہو۔ اور ہمارے ایک استاد تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ وہ جب فوت ہوئے، ہم نے ان کا بہت بڑا جنازہ تھا، اور اتنا جنازہ ہم نے پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنے لوگ جمع تھے۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں کو پتہ چلا کہ ہمارے والد صاحب فلاں کو بھی، فلاں بیوہ عورت کو مہینے کے اتنے پیسے دیتے تھے، فلاں مسکینوں کو دیتے تھے، فلاں یتیموں کو دیتے تھے۔ ان کی اولاد کو ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا، نہ ان کی بیوی کو پتا، بیوی تو پہلے فوت ہو چکی تھی، ان کے بچوں کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ تھے کیا، ایک جامعہ میں استاد تھے،
معمولی سی تنخواہ تھی ان کی، لیکن اللہ کے راستے میں چھپا کر صدقہ کرنے والے. تو ایسے ہم بھی کریں، ہم بھی بنیں کوئی ایسے، جس طرح وہ عربی میں ایک ہے نا نظم، حلق سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، کہ تیرے پاس کوئی ایسی مخفی نیکی ہے جو اللہ اور تیرے درمیان ہو. ٹھیک ہے، اور علانیہ اور ظاہر بھی صدقہ کریں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب علانیہ صدقہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں ایک فقیر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے کہا کہ اس کو نا دو کچھ صدقہ کرو. ایک صحابی نے دیا، سب سے پہلے جس نے دیا، تو دوسرے نے دیا دیکھ کر، تیسرے نے، پھر سب نے دیا، تو اس کے پاس بہت سارا جو ہے سامان اکٹھا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہلے دیا نا اس کو دیکھ کر دوسروں نے دیا تو اس کو بھی اجر ملے گا. تو ایسے موقع پر جہاں آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک بندہ دوں تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو میں ظاہر دوں، سب کے سامنے دوں، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلا یہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی یتیم مسکین فقیر پر جہاں زیادہ لوگ، جس کو زیادہ ضرورت ہے، تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں اور ان کے سامنے دے کے دیکھو یہ جگہ ہے، میں یہ خرچ کر رہا ہوں، تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا، ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہاں جو ہے ضرورت ہے خرچ کرنے کی. تو وہ جتنے لوگ بھی خرچ کریں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. سرن و علانیہ، تو مخفی بھی صدقہ کریں اور چھپا کر بھی صدقہ کریں. اور کئی دفعہ آپ اپنے بچوں کو دیں کہ یہ جی یہ صدقہ فلاں جگہ پر دے دو، یہ پیسے ان کو دو، اس فقیر کو دے دو، فلاں جگہ پر دے دو، تاکہ ان کی بھی عادت بنے، وہ بھی دیں. اور ينفق میں اکثر جو ہے نا، جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے ہم پیسہ سمجھتے ہیں، صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ بھی خرچ کریں. رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا، رزق صرف پیسے کے تو نہیں ہے نا، اللہ نے ذہن دیا ہے، تو یہ ذہن بھی ایک رزق ہے. اللہ نے آپ کو اچھا گفتگو کرنے کا صلاحیت دی ہے، تو یہ بھی ایک رزق ہے اللہ کا دیا ہوا. تو آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں. اللہ نے آپ کو ایسا ملکہ دیا ہے کہ ایک آپ پریشان بندہ ہے، اس کی پریشانی کو آپ دور کر سکتے ہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں. تو اللہ کا دیا ہوا یہ رزق ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، آپ کسی کے چہرے پر ہنسی لا سکتے ہیں، آپ دو بندے لڑے ہوئے ہیں ان میں آپ صلح کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. کسی کو اچھی نصیحت کر دینا، کسی کو کچھ دے دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، ٹھیک ہے نا، کسی کی دعوت کر دینا، کسی کے لیے دو میٹھے بول دینا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں رزق میں آتے ہیں. کسی کو اپنا وقت دے دینا، کسی کی دعوت پر چلے جانا، کسی کو اپنے پاس بلا لینا. تو جو بھی انسانیت کی خیر خواہی کے لیے اللہ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی ہے، وقت کی صلاحیت ہے، ذہنی صلاحیت ہے، جسمانی صلاحیت ہے، آپ کسی کی ہیلپ کر دیں. ٹھیک ہے نا، کوئی راستے میں آپ جا رہے ہیں، ایک بندہ پیدل دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ اپنی گاڑی میں بٹھا لیں. یا ایک بندہ اس نے سامان اٹھانا ہے، وہ اکیلا نہیں اٹھا سکتا، اس کو اٹھوا لیں. یا ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ خود نہیں اٹھا سکتا، اس کا خود آپ اٹھا کے اس کی منزل تک اسے پہنچا دیں. ٹھیک ہے نا، تو جو بھی آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کر سکتے ہیں وہ سب کیا ہے، رزقناہم، اللہ کا دیا وہ آپ کو رزق ہے، وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے. اور کب خرچ کرتے ہیں؟ من قبل، اس سے پہلے یاتیہ یوم اللہ بیع، کہ وہ دن آئے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. اس دن یہ پہلے دیا ہوا اللہ کو جو وقت دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو مال خرچ کیا ہے، جو صدقہ کیا ہے، وہ کام آئے گا. اس دن پھر جو ہے کوئی انسان اگر یہ کہے کہ میری دنیا میں اتنی پراپرٹی تھی، اتنے جائیداد تھا، اب میں وہ دیتا ہوں مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لو، تو اس دن وہ نہیں لیا جائے گا اس سے پہلے خرچ کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں نا قیامت کے دن، بلکہ موت کے وقت انسان کی جو تمنا ہوتی ہے نا، سب سے بڑی تمنا وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن کوئی سفارش اور کوئی دوستی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب تم پر موت آئے، موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، اور جب موت آئے گی تو تمہاری تمنا کیا ہوگی؟ جب موت آئے گی تو اس وقت، موت کے وقت انسان کی تمنا یہ ہوگی فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کروں گا. حالانکہ باقی بھی نیکی ہے، حج کرنا بھی نیکی ہے، روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، سچ بولنا بھی نیکی ہے،
तहज्जुद पढ़ना भी नेकी है, जिहाद करना भी नेकी है, लेकिन मौत के वक्त जो तमन्ना अल्लाह ने इंसान की बताई है कुरान में, वो ये नहीं है कि मौत के वक्त को ये कहेगा कि मैं जो है हज करूँगा, मैं जिहाद करूँगा, मैं फलां करूँगा, बल्कि क्या कहेगा मौत के वक्त? वो ये कहेगा फ़असद्दक़, मैं अपना सारा माल उठाकर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूंगा। ठीक है ना? तो सदका बहुत बड़ी नेकी है, और खुसूसन अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला है सदका, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसान को निजात दिलाने वाली ये नेकी है कि इंसान अल्लाह का दिए हुआ माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। ठीक है ना? तो अल्लाह ने जो दी है खर्च करने से कम नहीं होगा। आप तजर्बा करके देख लें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, आपका माल और बढ़ता जाएगा। और ये ऐसी नेकी है कि मरते वक्त इंसान की ये तमन्ना होगी कि मैंने जो बाकी बचाया है ना, ये भी मैं माल उठाकर अल्लाह के रास्ते में दे दूं, मुझे थोड़ी सी मोहलत मिले, मैं अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं। कि अल्लाह लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाती फ़असद्दक़, मैं सारा माल अपना सदका कर देता। अब इससे पहले थी, और फिर सदका करने के फ़वाइद जो है पीछे भी एक रुकू में आए थे, तो मैंने आपसे कहा था इंशाअल्लाह उस पर एक अलग से क्लिप बनाना है। तो मुझे याद है इंशाअल्लाह जैसे टाइम मिलता है उस पर सदका करने के क्या क्या फ़वाइद हैं, ठीक है ना, जो अहादीस में कुरान में आए हैं, वो अलग से इंशाअल्लाह बयान करेंगे। यौमुल्ला बैउन फीही वला खुल्ला, जिस दिन कोई खरीद व फरोख्त नहीं होगी, वला खिलाल, और उस दिन कोई दोस्ती भी काम नहीं आएगी। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है। अब अल्लाह ने अपना तारुफ कराया है कि जिसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़, और ज़मीन को, व अंज़ल, और नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, मान, पानी, फ़अख़रज बिही मिनस समरात, फिर उस पानी से निकाले फल, रिज़्क़न, जो रिज़्क़ है तुम्हारे लिए। यहाँ समरात से मुराद सिर्फ फल नहीं है, बल्कि समर, दरख्त के जो पत्ते हैं, जो शाखें हैं, जो भी निकलता है ज़मीन से, वो एक समर है ज़मीन का। ठीक है, और समर असल मेहनतों के समर भी कहते हैं ना उर्दू में, मेहनतों का समर, मेहनतों का नतीजा। उस बारिश के नतीजे में जो कुछ ज़मीन से हरियाली उग रही है, किसी हर दरख्त पर फल तो नहीं लगते ना, किसी पर फूल लग रहे हैं, पौधों पर फूल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, वो पत्ते भी काम आते हैं, वो फूल भी काम आते हैं, टहनियाँ और शाखें भी काम आती हैं, बीज भी काम आते हैं। ठीक है ना, वो सारा रिज़्क़ है, वो फल हैं, वो रिज़्क़ है उस ज़मीन का। लकुम, तुम्हारे लिए, वसख्खर लकुमुल फुल्क, और मुसख्खर कर दिया उसने कश्तियों को, लितजरिया फिल बहर, ताकि वो चले समंदर में, भी अमरी, उसके हुक्म से। ये किसने मुसख्खर, सखरा का माना तो ताबे कर दिया, इस समंदर को तुम्हारे ताबे किया है कि इसमें तुम कश्तियां चला सको। ये अल्लाह का हुक्म है कि कश्तियां नहीं डूबती तुम्हारी। ठीक है ना, अल्लाह ने तुम्हारे ताबे कर दिया तुम्हारे लिए। वसख्खर लकुमुल अनहार, और नहरों को तुम्हारे ताबे किया है, और तुम्हारे ताबे कर दिया शम्स, सूरज को, और चांद को, दाइबैन, जो बराबर चल रहे हैं। सूरज के भी बड़े फायदे हैं, अगर सूरज ना होता तो कई ये जो फल हैं ये ना पकते, सब्जियां ना पकती, फूल ना खिलते, और हमारा जिंदगी का निज़ाम जो है वो इस तरह ना चल सकता। और हमेशा अगर सूरज रहता, रात ना आती, तो फिर भी निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो जाता, सुकून न मिल सकता। वसख्खर लकुमुल लैल, इसलिए रात को तुम्हारे लिए मुसख्खर की है, ताकि उसमें दिन में काम कर सको और रात में सुकून कर सको। हालांकि कई लोगों ने उल्ट काम किया हुआ है, दिन में वो सुकून करते हैं और रात को काम करते हैं। मजबूरी एक अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझ के ऐसा करना, फितरत के खिलाफ चलना, इंसान की सेहत को ख़राब कर देता है। ठीक है, इंसान दिन भर मुसलसल ऐसा करे कि दिन में वो सोए और रात को काम करे, तो उसको सुकून नहीं मिलेगा, जहनी तौर पर वो डिस्टर्ब रहेगा। क्योंकि रात को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया, दिन को काम करने का वाला बनाया है। ठीक है ना, वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार व आताकुम, और उसने दी मिन कुल्लि शैइन, हर वो चीज़ मा सअल्तुम, जो तुमने उससे मांगी, जो भी तुमने मांगा है वो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। और यहाँ मांगने से मुराद जुबान से मांगना नहीं है, बल्कि जुबान हाल से मांगना है। जिस चीज़ की तुम्हारी कैफियत और हालत थी, जो चीज़ चाहिए थी, तुम्हें अल्लाह ने दी है। हम देखें ना कि हम जब माँ के पेट में थे तो हमें वहां जिस खुराक की ज़रूरत थी अल्लाह ने दी, हमने मांगा थोड़ी था, बिन मांगे दी है अल्लाह ने। और जब हम पैदा हुए फिर जिसकी चीज़ की ज़रूरत थी, देखें ना, एक बच्चा, आप अपने बच्चों को देखें, छोटे बच्चे, वो किस कदर ज़रूरत होती है उनको कि उनकी खिदमत की जाए। वो अगर उस जो अल्लाह ने शफकत और मोहब्बत माँ बाप के दिल में डाली होती, अगर अल्लाह वो ना डालते तो क्या करते, अगर हमारे साथ ना होता ये। ठीक है ना, तो ये किसने दी है? अल्लाह ने शफकत और मोहब्बत माँ के दिल में। माँ अपने बच्चे की गंदगी भी साफ कर रही है, वो पेशाब करता है तो गीली जगह पे खुद सो जाती है, उसको खुश्क जगह पे सुलाती है, उसका रोना धोना, उसका
چیخنا، بڑی خوشی سے اس کی ساری خدمت کر رہی ہوتی ہے. ایک نوکر پیسے دے کر منگوائے نا، وہ اتنا نہیں کرتا جتنا ماں کر رہی ہوتی ہے، اور خوشی میں کرتی ہے، محبت میں کرتی ہے. وہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اور والد وہ دن رات وہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کتنی محنتیں اور مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں باپ. آخر والدین اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا. کس نے ڈالی ہے شفقت اور محبت؟ اگر یہ نہ ہوتی، یہ اللہ نہ ڈالتے، یہ بن مانگے دی اللہ نے کہ ضرورت تھی ہمیں. اللہ نے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے نوکر بنا دیے ہیں، خادم بنا دیے ہیں ہمارے والدین کی صورت میں، جو زندگی بھر پالتے ہیں اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کس نے دیا؟ آتاکم من کل ما سألتموہ، کہ تمہاری حالت اور کیفیت جو جس چیز کی تھی وہ چیز ہم نے دی ہے تمہیں. پھر جب دودھ پینے کی عمر تھی دودھ دیا ہے، اور جب کھانا کھانے کی عمر تھی اللہ نے کھانا دیا ہے، اور پھر اس میں دعا بھی ہے، جو کچھ مانگا وہ بھی دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. ہم جو دعا مانگتے ہیں، مومن مسلمان اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اس کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. یا تو اللہ فوراً وہ دے دیتے ہیں جو مانگا ہے، دعا قبول ہوگی، یا فوراً نہیں دیتے، بعد میں مل جاتا ہے، 2 سال بعد، 4 سال بعد، جب مانگا اس وقت نہیں ملا، بعد میں مل گیا. لیکن تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت بھی نہیں ملا، فوراً بھی نہیں ملا. تو اس کے متعلق جو ہے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس جو چیز مانگی وہ تو نہیں دی، لیکن ایک مصیبت آنی تھی، تکلیف آنی تھی، اللہ اس دعا کی وجہ سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. یہ 3 طرح کی دعا دنیا میں انسان کی قبول ہوتی ہے، رائے گاہ نہیں جاتی. لیکن اگر یہ 3 کیٹیگری بھی نہ ہوں تو چوتھی کیٹیگری آخرت کے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں آخرت کے لیے. جب آخرت میں جائے گا تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جو مقام دیں گے، تو اس وقت ایک انسان کہے گا کہ میری دنیا میں باقی دعائیں بھی قبول نہ ہوتی، مجھے یہاں ملتا آج، کہ جو وہاں اجر ملے گا، جو وہاں ثواب ملے گا، جنت میں جو مقام ملے گا. انسان کہے گا کہ کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا، میری ہر دعا کا نتیجہ مجھے آخرت میں دیا جاتا. لیکن آج دنیا میں تو ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا ملے. لیکن یاد رکھیں اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذخیرہ آخرت ہو گئی. دعا مانگتے رہیں اللہ سے مانگیں. مومن کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن کافر جو ہے اس کی دعا ضائع ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا پکارنا تو سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں اللہ کو، یا ویسے نہیں مانتے جیسے اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس نے دی ہے ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرو، تعدو کا معنی ہوتا ہے گنو، اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکتے. تحصو ہوتا ہے کنکریوں پر گننا کسی چیز کو. عرب جب گنتے تھے تو گٹھلیوں پر، کنکریوں پر کچھ چیزوں کو گنا کرتے تھے. کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، نعمت اللہ یہاں نعمت واحد ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک نعمت، سب نعمتوں کو نہیں، اللہ کی کسی ایک نعمت کو بھی تم گننا چاہو نا تو تم گن نہیں سکتے. اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ پانی ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی کب ہم نے پیا؟ جب کہ پیدا ہوئے کتنی دفعہ پیا، اور وہ سارا پانی ہمارے سامنے ہے تو کیسا لگے گا؟ کتنی دفعہ پیا، اور کب اس پانی نے ہماری زندگی بچائی ہے. سانس کی نعمت ہے، کتنی دفعہ ہم نے لیا. یہ آنکھیں نعمت ہیں، ان آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، کتنی لذتیں اس سے حاصل کی ہیں، کتنی دنیا کی نعمتیں ہم نے دیکھی اور کتنی نافرمانیاں کی ہیں اس آنکھ سے. زبان ایک نعمت ہے، یہ زبان نہ ہوتی تو کہاں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، کہاں ہم نے زبان استعمال کی ہے. اور اسی طرح پھر کھانے کی نعمتیں دیکھ لیں، اپنے جسم کی ساری نعمتیں، ایک دو میں نے گنوائی ہیں نا، ساری نعمتوں کو دیکھیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، اندر پورا نظام اور سسٹم کام کر رہا ہے. اور پھر کھانے کی نعمتیں ہیں، ہم نے کتنے پھل کھائے ہیں، کتنے اناج کھایا، کتنی گندم ہم نے کھا لی ہے. وہ ساری گندم اگر ہمارے سامنے گندم کی صورت میں آ جائے تو کیسے لگے گا؟ کتنا ہم نے گوشت کھایا، کتنا مٹن کھایا، کتنا چکن کھایا ہے ہم نے، کتنی مرغیاں کھا لی ہیں ہم نے. وہ ساری مرغیاں ہمارے سامنے آئیں، وہ سارے بکرے سامنے آ جائیں، کتنے کھائے ہیں ہم نے، کتنوں کا گوشت کھایا ہے ہم نے، کتنے پھل کھائے. وہ سارے سیب، وہ سارے آم، انار، انگور، وہ سارے درخت ہمارے سامنے اگر دکھائے جائیں کہ کتنے تم نے کھا لیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ذرا تصور تو کریں نا کیا کچھ ہم نے کھایا ہے، پھر بھی اللہ کی ناشکری. کتنی نعمتیں. اور پھر ایک پھل کے بنانے میں اللہ کی کتنی مخلوق جو ہے وہ لگی ہے پیچھے، کتنی کائنات کا نظام اور کائنات کی لگائی ہوئی اللہ کی یہ فیکٹری کام کر رہی ہے. ایک آم کے پکنے میں کتنی چیزیں پیچھے لگتی ہیں.
سورج روشنی دیتا ہے، ہوائیں اس کو جو ہے فائدہ دیتی ہیں، زمین سے پانی وہ جو ہے اس زمین سے وہ خوراک لیتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، اور پھر وہ جا کے پھل کئی دنوں کے بعد وہ پکتا ہے، اس کو پکنے کے بعد اس کو پانی لگانے والا بھی کوئی ہے، اس درخت کو، اس آم کا پودا لگانے والا بھی کوئی بندہ تھا، اس کو توڑنے والا بھی کوئی ہے، توڑ کر منڈی میں لانے والا کوئی ہے، منڈی سے آگے لے کر آنے والا اور دکان پہ جا کے فروخت کرنے والا بھی کوئی ہے، دکان سے لے کے آنے والا کوئی ہے، اور ہمیں کاٹ کے پیش کرنے والا کوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا ملک بنا کے جوس بنا کے ہمیں دینے والا کوئی ہے۔ کتنی کائنات پیچھے کام کر رہی ہے، اور ہم نے پیا ایک گھونٹ یا ایک جو ہے اس کا کاش لے کر ہم نے کھائی تو ہم نے کہا یہ میٹھا نہیں ہے، یہ کڑوا ہے، مزہ نہیں آیا۔ کتنی اللہ کی ناشکری، ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کو پکانے میں کتنا نظام کائنات مسخر ہے، اور کیوں بنایا ہے، کیوں آیا ہے کہ کھا کر ہم ناشکری کریں؟ اس لیے آیا کہ کھا کر جو انرجی ملے اس انرجی کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ اسی لیے کہا نا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے اور بہت ناشکر ہے۔ اس کو یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ مجھے جو نعمت مل رہی ہے رزق کی، جو لقمہ میں نے اپنے پیٹ میں اتارا ہے کھانے کا، اس کو بنانے میں پیچھے کتنی کائنات اللہ کی مسخر ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ چاند کو مسخر کیا، سورج کو مسخر کیا، ستاروں کو مسخر کیا، دن اور رات کا نظام مسخر کیا، یہ ساری تمہاری فرما برداری کے میں چل رہے ہیں، اور تمہیں اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، کبھی اپنی ایک نعمت پر تو غور کر لو نا، اس ایک نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے، یہ جو پوری کائنات میں سمندر ہے، ان سمندروں کا پانی بنا دو، ٹھیک ہے نا، ان سمندروں کے جو پانی ہے، ان پانی کو سیاہی بنا دو، سارے سمندروں کی سیاہی بنا دو، اور اس زمین پر جتنے درخت ہیں سارے درختوں کی کلمے بنا دو، اور پھر اس سیاہی سے ان کلموں کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو۔ لکھو، سب لکھیں، چھوٹے بڑے اول آخر، جن انسان فرشتے، سارے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کر دیں۔ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، کلمے ٹوٹ جائیں، لکھنے والوں کی انگلیاں ٹوٹ جائیں اور ان کی عمریں ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کی احسانات اور اللہ کی نعمتوں کو تم لکھ نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 360 جوڑ ہیں جسم کے، تو اس کو چاہیے کہ 360 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو لازم ہے نا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ذکر کیا کرو ہر نماز کے بعد، اور صبح شام کے اذکار اور ہر موقع کی دعائیں۔ یہ اس جسم کے جو جوڑ ہیں ان کا شکر ہے، جسم میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا شکر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم اور کفار اللہ کے ناشکر نہ بنے، اللہ کے شکر گزار بنے۔ جو بھی اللہ نے دی ہے، جس حال میں رکھا ہے، اس حال میں اللہ پر راضی ہو جائیں، اور اپنے جسم کی نعمتوں کو دیکھیں کہ صحت کی نعمت دی ہے، وقت کی نعمت دی ہے اللہ نے، سہولت میسر ہے، اللہ نے گھر دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے والدین دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر والدین نہیں ہیں تو اللہ نے اولاد دی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو اپنی صحت دیکھے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے فرصت دی ہے، اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے مال دی ہے، اللہ نے گھر دی ہے، اللہ نے خوشیاں عطا کی ہیں۔ تو جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے، ان نعمتوں کو گنیں، دیکھیں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ہمیں، ٹھیک ہے نا، جو چیز دی ہے۔ اور پھر یہ کتنی بڑی ناشکری ہے انسان کی کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس کی ناشکری کہ یہ چیز بھی خراب ہے، یہ بھی فلاں ہے، یہ بھی کوئی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور جو چیز نہیں ملی، اگر ایک آدھ نعمت اللہ نے نہیں دی، اس کے رونے رو رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز نہیں دی۔ اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو اس کے اللہ کے گلے کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے والدین بھی تو دیے تھے نا، اللہ نے بہن بھائی دیے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے۔ اگر اولاد نہیں دی آزمانے کے لیے تو میرے رب کی مرضی ہے، مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ کوئی ایک نعمت اگر نہیں ملی، کوئی ایک دعا قبول نہیں ہوئی، ایک ہماری منمانی اگر نہیں ملی، اب یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا، جو تم نے مانگا، جو میں نے ابھی تفسیر میں بتایا، جو حالت اور کیفیت تھی اللہ نے وہ دی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اللہ تو وہ دیتے ہیں نا، ہم مانگتے ہیں ہمارے ذہن، اپنے ذہن کے مطابق ہمیں جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں. جس طرح چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز لے کر دو، اب والد کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے اچھی ہے یا بری ہے. ایک چھوٹا بچہ 5-7 سال کا وہ کہتا ہے مجھے موبائل لے کر دو، اب والد کو پتا ہے اگر اس کو اس عمر میں موبائل لے کر دے دیے تو خراب ہو جائے گا، نہ اس کی تعلیم ہونی ہے نہ اس کی تربیت ہونی ہے، اس نے تو بگڑ جانا ہے. حالانکہ باپ کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ لے کر دے سکتا ہے، ایک نہیں 10 موبائل لے کر دے سکتا ہے وہ، لیکن نہیں لے کر دیتا. بچے کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ بچے کو نہیں پتا کہ اس عمر میں میں نے اگر موبائل لے لیا تو کیا نقصان ہونا ہے میرا. والد کو تو پتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین ہمارے والدین سے 100 گنا 99 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ اس عمر میں مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی نہیں ہے، کون سی چیز مجھے مل گئی تو میں بگڑ جاؤں گا اور کون سی چیز ملی تو میں سمر جاؤں گا. تو اللہ مجھے وہ دیتے ہیں جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے. میں تو وہ مانگتا ہوں نا جو مجھے اچھا لگتا ہے. اسی بچے کی طرح، بچے کو تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا موبائل، لیکن والد کو پتا ہے کہ اس کو اس عمر میں نہیں دینا. اللہ کو بھی پتا ہے کہ اس حالت اور کیفیت میں اس کو کون سی چیز دینی ہے اور کون سی چیز نہیں دینی. اللہ کو پتا ہے اگر اولاد مل گئی تو یہ خراب ہو جائے گا، اگر اس کو فلاں چیز دے دی تو یہ میرا نافرمان بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ جو دے رہے ہیں، جس حالت اور کیفیت میں اللہ نے رکھا ہے اسی پر راضی رہیں. ہاں ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کے ذہن کے مطابق آپ کو ملنی چاہیے، تو آپ دعا کریں، اللہ سے مانگیں، پر امید رہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ دیں تو پھر ناشکری نہ کریں، بلکہ یہی سوچیں اپنے بارے میں کہ جو فیصلہ میرے رب نے میرے بارے میں کیا ہے نا وہ میری سوچ سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے. میری سوچ کام نہیں کر سکتی تھی، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے. میرے رب نے جو فیصلہ میرے بارے میں کیا ہے نا وہ سب سے اچھا ہے. مجھے اسی پر راضی ہونا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نا ہر نماز کے بعد، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، تیری اچھی عبادت کر سکوں. ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ دعا بھی کریں، نماز بھی پڑھیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر کرنے والا بنا دیں، اپنا ذکر کرنے والا بنا دیں. اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنا دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.